اللهم اجعل في قلبي نورا۔ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں، مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ ایپیسوڈ 9، قضیہ فلسطین۔ دوسروں کو الزام دینے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے مابین عسکری طاقت اور سامان حرب و ضرب کے اتنے بڑے اور واضح فرق کو دیکھ کر قارئین کو یقیناً تعجب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ عربی ممالک کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ عسکری میدان میں اتنی طاقت جٹانے سے کس چیز نے انہیں روکے رکھا؟ بے کسی، بے بسی، نفسیاتی شکست خوردگی، ذہنی پسپائی اور معنوی ناکامیوں کی کیفیت کا اسیر رہنے پر انہیں کیا چیز مجبور کیے رہی؟ جبکہ دوسری طرف بے سر و سامانی کے باوجود بیروت اور لبنان کے دیگر علاقوں میں فلسطینی قوم نے مثالی بہادری کا ثبوت دیا اور خودداری اور پامردی کے ساتھ اسرائیل کے ظلم و جبر کے سامنے اس طرح سینہ سپر رہی کہ جسے دیکھ کر ساری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ عربوں کے لیے کیا چیز مانے ہے کہ وہ امت مسلمہ کی ساری توانائیوں کو طویل المیعاد جہاد اور پیہم جد و جہد کی راہ پر ڈال کر غصب کردہ اراضی، سلب کردہ حقوق، مجروح خودداری، پامال کردہ عزت و عظمت کی بازیابی اور دشمن سے کما حقہ انتظام کے ذریعے ذلت اور عار کے دھبے کو دھو ڈالنے کا فریضہ انجام دے سکیں۔ عربوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی اسرائیل ان کے خلاف وسیع پیمانے کی تادیبی کارروائی کرتا ہے، وہ فوراً ریاستہائے متحدہ امریکہ کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ چونکہ امریکہ ہی اسرائیل کی طاقت اور قوت کا اصل سرچشمہ ہے، اس لیے اسی سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ اسرائیل کو طاقت بہم پہنچانے سے تھوڑی سست روی سے کام لے یا اس سے بالکل یا ہاتھ روک لے۔ کیا عربوں کو نہیں معلوم کہ امریکہ کی رگے جاں اس وقت پنجۂ یہود میں ہے؟ کیا عربوں کو اتنی سادہ سی بات نہیں معلوم کہ امریکہ کا مقصد ہی اسرائیل کی حمایت کا سب سے بڑا ذریعہ اور اس کے سارے سرپھیرے پن کی اصل بنیاد ہے؟ امریکہ نے ہی تو اسرائیل کو ناز پروردہ شریر شہزادہ بنا دیا ہے، جو ہم وقت جس کو چاہتا ہے گالی دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے توہین و تذلیل کرتا ہے اور جسے چاہے جان سے مار ڈالتا ہے۔ اب اگر متاثر افراد شاہ امریکہ سے اس کی شکایت کرتے ہیں تو وہ انہیں بہت بری طرح اس انداز سے گھورتا ہے جیسے انسان کسی بہت بڑے مجرم کو گھورتا ہے اور خوفناک نظروں سے دیکھتا ہے، گویا وہ اپنی خفگی کی نظر سے ان کی تعدیب کرتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ شہزادے کی شکایت کرنے آ گئے؟ نہ صرف یہ بلکہ شاہ دل ہی دل میں شہزادے کی حوصلہ مندی، دلیری اور اس کی بے باکی پر بے انتہا خوش ہوتا رہتا ہے۔ امریکہ کے تعلق سے ہم مسلمانوں کا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جب بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ عربی افق پر اسرائیل یا اس کے تئیں ناراضگی کا بادل چھا رہا ہے جو کسی وقت خدا نخواستہ چند بوندیں ٹپکا سکتا ہے، تو فوراً وہ عربوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے امن کے کسی فارمولے کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے تاکہ نہ صرف عربوں کو بے وقوف بنایا جا سکے بلکہ اسرائیل کو اپنے منصوبوں کی راہ پر محو سفر رہنے کے لیے مزید وقت اور موقع دیا جا سکے۔ سوویت یونین کے حوالے سے عربوں کو یہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ وہ ہر آڑے وقت پر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ ہاں، نارمل حالت میں وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا رہتا ہے تاکہ عربوں کو فریب خوردگی کے جنجال میں تا دیر الجھائے رہے۔ اس کا حال عربوں اور مسلمانوں کے تئیں ہمیشہ منافقانہ رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا دوست کبھی تھا ہی نہیں اور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جس تھیوری پر عمل پیرا ہے وہ یہودی نژاد کارل مارکس اور لینن کا ہی نظریہ ہے۔ اس لیے اسے کسی خیر کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی اور فریب خوردگی ہے۔ دشمن ہر واقعے سے فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ عرب مرثیہ خوانی اور فریاد طلبی میں لگے رہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہمیشہ اپنے بازو پر اعتماد کرتا ہے، ہر واقعے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور حالات و واقعات کو اپنے مقصد کے بروئے کار لانے کا براہ راست ذریعہ بنا لیتا ہے، بلکہ حالات و واقعات کی تخلیق کی بھی عجیب سی قدرت رکھتا ہے۔ پھر ان سے فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ نہ صرف قتل و غارت گری کے فن میں طاق ہے بلکہ دہشت گردی، تشدد اور اہل وطن کو بے وطن کرنے کا ایسا عادی ہو چکا ہے
کہ اس کے بغیر اس کے لیے زندگی جینا مشکل ہے۔ وہ رہ کر اس سارے عربی علاقے کو دھماکہ خیز کشمکش کا خطرناک بھور بنا ڈالتا ہے اور بے طرح بمباری کے ذریعے انسانی جانوں کی فصلیں کاٹتے رہنے کا رسیا بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کسی عالمی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی انسانی چارٹر کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی گروہ یا طاقت کی کسی بات پر کان دھرتا ہے۔ وہ عموماً بفرے ہوئے سانڈ کی طرح اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو اپنی سینگوں سے ضربیں لگاتا رہتا ہے، یا وہ اس سیلاب بلاخیز کی طرح ہے جو سارے نشیب و فراز پر غالب آ جاتا ہے اور وہاں کی ساری چیزوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی اراضی کو ہڑپ لیا ہے بلکہ اس نے مصر و شام اور اردن و لبنان کے ایک بڑے حصے کو بزور طاقت قبضہ کر کے اپنی ملکیت میں شامل کر لیا ہے، اور لبنان کی باقی ماندہ اراضی اور دیگر عربی ممالک کے بہت سے علاقوں پر وہ حریصانہ نظر گڑھائے ہوئے ہے۔ وہ اپنے جارحانہ خطرناک منصوبوں کے تحت ایک کے بعد دوسرے عربی ملک کے بہت سے حصوں کو لقمہ تر سمجھ کر نگلنے کے لیے آمادہ ضرب و حرب ہے، اور اس کی ریاست عظمیٰ کے لیے سارے عربی ملکوں کی حدود کی وسعتیں بھی ہیچ ہیں۔ لبنان کی سرزمین پر تصادم کی آگ سلگا کر اس نے فلسطینی تحریک مزاحمت کے بالوں پر کترنے میں خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے، جو اس کا ایک بڑا مقصد تھا۔ اس نے مزاحمتی گروہوں کو مختلف عربی ملکوں میں منقسم کر کے ان کی توانائی کو منتشر کر دیا ہے۔ اس طرح اسے راحت و آرام کی ایک بڑی قسط مل گئی، جس کے ذریعے وہ راحت کی سانس لے کر مزاحمت سے بے خوفی کے ساتھ آئندہ کامیاب جنگ چھیڑنے کے لیے عسکری طاقت کو اثر نو مرتب کر کے کسی بھی عربی خطے پر ٹوٹ پڑے گا اور فلسطینی مزاحمت کا صفایا کر دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دور زوال میں ہم نے صرف رونے دھونے اور بچوں کی طرح فریاد طلبی کے انداز میں شور مچانے کے فن میں استادانہ مہارت حاصل کر لی۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کا پرندوں کی طرح شکار کیا جا رہا ہے، اور ہم سارے مسلمان بالخصوص ہماری حکومتیں اس بچے کی طرح ذرا دیر کے لیے شور مچا کر رہ جاتی ہیں جس کے ہاتھ سے کوا روٹی کا ٹکڑا چھین کر اڑ جاتا ہے اور وہ چیخنے چلانے کے سوا کچھ نہیں کر پاتا۔ آج بھی دنیا میں جنگل ہی کا قانون رائج ہے۔ ہماری امت کے لیے اب وقت آ چکا ہے کہ وہ اس حکیمانہ عربی مثل پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہو جس میں کہا گیا ہے کہ میری کھال کو میرے ناخن سے زیادہ بہتر طور پر کوئی چیز نہیں کھجا سکتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ روشن خیالی اور تہذیب و تمدن کی کار فرمائی کے تمام دعووں کے باوجود آج کی متمدن دنیا میں بھی ماضی ہی کی طرح صرف اور صرف جنگل ہی کا قانون رائج ہے اور یہی معمول ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کسی حق پرست اور صاحب حق کمزور پر کوئی رحم نہیں کھاتا، لیکن باطل پرست اور ناحق پر قائم رہنے کے لیے اس کی دعوت دینے والے اور اس کی جے جے کار کرنے والے کی داروگیر کے سامنے ہر ایک بھیگی بلی بن جاتا ہے، خواہ کسی بے گناہ کے تازہ خون ناحق کے قطرے اس کے دامن سے ٹپک کیوں نہ رہے ہوں۔ آج بھی ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر عمل کرتے ہیں اور ہر طاقت والا کمزور کو دبائے دے رہا ہے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی سچی بات کہہ دی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ فلسطین کی بازیابی کی واحد راہ۔ اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کے حوالے سے یہ بات اب عیاں ہو چکی ہے کہ وہ صرف طاقت کی منطق کو ہی سمجھتے ہیں۔ نیز یہ قابل انکار سچائی ہے کہ فلسطین کی بازیابی آج یا کل امن کی پیشکش یا معاہدہ امن کے ذریعے نہیں بلکہ ہوشیاری اور دانش مندی کے ساتھ سفارتی توغودو عسکری مقابلے کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گی۔ فلسطین کی باز واپسی کی راہ وائٹ ہاؤس یا سلامتی کونسل سے نہیں گزرتی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نتنیاہو کی کچلیوں یا اسرائیل کے خونی پنجوں سے ہمارے حقوق چھین کر ہمیں ہدیہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا اور نہ کائنات کی وضع بدلنے والی ہے۔ فلسطین کی واپسی کی محض ایک راہ ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا اپنی ذات پر اعتماد، اپنے بازو پر بھروسہ اور عربوں کا نتیجہ خیز اتحاد، خواہ یہ اتحاد صرف اسی عظیم مقصد یعنی آزادی فلسطین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔
اسی کے ساتھ ارادے کی پختگی، سیاسی حکمت عملی، دانش مندانہ عزیمت، کامیاب خاکہ سازی، مفید منصوبہ بندی، تسلسل کے ساتھ بامقصد سرگرمی اور عسکری اور اقتصادی طاقتوں کی یکجائیت اور ہم وقت تیاری بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے مطلوبہ سطح پر عربی غصہ اور خفگی، ملی نخوت، اسلامی غیرت اور موت کو ہیچ اور زندگی کو دشوار بنا دینے والا عقیدہ، اور آخر میں اللہ پر بھروسہ۔ مدد تو زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ عناصر ہر معرکے میں مسلمانوں کی فتح کی کلید رہے ہیں، اور آج یا کل اسی کلید کے ذریعے فتح فلسطین کے قفل کھولے جا سکتے ہیں۔ اس کے سوا ساری راہیں بے سمت ہیں جن پر چل کر وقت اور توانائی کا ضیاع ہو سکتا ہے، لیکن آزادی فلسطین کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ ارض فلسطین میں اسرائیل نام کے ناپاک بیج کی کاشت اس لیے کی گئی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی لاشوں پر اپنی حکومت کا محل تعمیر کرتا رہے۔ وہ ایک ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرنے والے خواہ کتنا ہی زور لگا لیں، وہ زمینی سطح پر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی معجزہ ربانی ظاہر ہو جائے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خصوصاً عربوں اور مسلمانوں کی جو موجودہ پوزیشن ہے، اس میں کسی تبدیلی کی توقع کرنا فضول اور کار عبث ہے کہ عرب اور مسلمان دونوں ہی وقت کی دو بڑی طاقتوں کے چنگل میں پوری طرح جکڑ بند ہیں۔ دونوں عالمی طاقتوں نے مسلمانوں اور عربوں کو فٹ بال بنا لیا ہے، جس کو وہ بالادستی اور فتح حاصل کرنے میں سبقت لے جانے کے لیے اپنے پیروں کی ٹھوکروں سے ایک دوسرے کے پالے کی طرف پھینکتے جا رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اتنی ذلت آمیز اور دردناک صورتحال ماضی کے 3 بڑے سامراج برطانیہ، فرانس اور اٹالی کے عہد میں بھی دیکھنے کو نہ ملے تھے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں پر لعنت ملامت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ ہم کس طرح بے شرمی کے ساتھ ذلت و پستی کے گہرے کھڈ میں پڑے رہنے پر راضی ہیں، حالانکہ اتحاد و اتفاق کے سارے اسباب ہمیں وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب ایک ہی رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے رنج و غم اور ہماری امیدوں اور تمناؤں میں بھی اتحاد و اشتراک ہے، لیکن ہم ہیں کہ مسلسل ٹکڑیوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دشمن عقیدہ، اغراض و مقاصد اور افکار و نظریات میں زبردست اختلافات کے باوجود ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی راہ پر شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ ہم نے ان حالات پر بس یہی سبق لیا ہے کہ ایسے وفادار غلام کی طرح اظہار رنج و غم اور مذمت کی راہ پر سنجیدگی کے ساتھ چلتے رہیں، جو اپنے آقا کے سامنے سراپا ادب بن کر دبے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور توتلی زبان میں ہی کوئی درخواست کرتا ہے کہ ہم نے از خود اپنا وہ طاقتور اور پرزور اسلوب کلام فراموش کر دیا جس کے ذریعے ہم ماضی میں اپنی سیادت و قیادت کے زمانے میں دنیا کی ہر طاقت سے مخاطب ہوتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے ذہن اس طرز عمل سے بھی ناآشنا ہیں جس سے 2 برابر کے آدمی باہم بات چیت کرتے ہیں۔ اس المناک اور تضحیک انگیز صورتحال میں اب بدترین مصیبت وہی ہے جو ہنسنے پر آمادہ کرے۔ ہمارے قلوب کے لیے وہ باتیں انتہائی فرحت بخش ہیں جو ہمارے بعض پابند اسلام صحافیوں اور چند مسلم تنظیموں نے جرأت و دلیری اور غیرت و حمیت کے ساتھ ان بڑی طاقتوں سے کہی ہیں جو ہمارے قضیے اور ہمارے مستقبل سے ایک نوزائیدہ بچے کے کاغذ سے کھیلنے کی طرح کھیل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اردن کی مجلس المنظمات الاسلامیہ، جو مجلس تنظیمات اسلامی کے نام سے جانا جا سکتا ہے، جس نے امریکی صدر کے نام پر ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا کہ جس میں اس نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ کی مکر و فریب، ٹال مٹول، بہانے بازی، نیز عالمی صہیونیت کے عربوں کو نگلنے، چبانے، عربی زمینوں پر قبضے اور ان کے خون سے ہولی کھیلنے کے مواقع دینے میں ڈھیل دینے کی پالیسی کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور یہی وہ پالیسی ہے کہ جس پر واشنگٹن عربوں اور مسلمانوں اور دنیا کی ہر کمزور قوم اور پسماندہ ملک کے تئیں عمل پیرا ہیں۔ ٹیلی گرام میں جو بات کہی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ صرف عربوں کے سلسلے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، تم ان کے لیے کچھ نہ کرو۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عرب کتوں جیسی ایک قوم ہے
جسے تم مشتعل کرنے اور بھڑکانے کے لیے سر پیر مارتے رہے ہو، پھر تم اس کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دیتے ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس آ جاتی ہے۔ اتحاد شرط اولین، یہ ایک ایسا اسلوب ہے جو اسلامی اتحاد و اشتراک کی علامت، حرمین شریفین کے نگہبان اور عربیت و اسلامیت کے سچے خادم شاہ معظم فیصل شہید کے اسلوب سے بڑی حد تک ملتا جلتا ہے کہ وہ اسی طرح روئے زمین کے ہر شیطان سے مخاطب ہوتے تھے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اسلامی مردانگی اور قومی غیرت کے ذریعے قول و عمل میں یکسانیت پیدا کر لیں اور شاہ فیصل کے نقش قدم کا اتباع کریں، اپنی دولت اور اپنی صلاحیتوں کا ایک ایسے اسٹریٹجک اور کارگر ہتھیار کی طرح استعمال کرنے میں ان کی پیروی کریں جس کی وجہ سے عظیم ترین طاقتوں کی راتوں رات نیند حرام ہو جائے، نیز تمام تر وسائل کو کام میں لا کر اپنی صفوں میں اتحاد کی شمع روشن کر کے اور اختلافات کی خلیج کو پاٹ کر ان کا نمونہ بن کر دکھائیں۔ اس طرح دشمن اپنے یقینی انجام سے دوچار ہوں گے۔ صرف اور صرف اسی راہ سے ہم اپنے چھینے ہوئے وطن اور ہاتھ سے گئی ہوئی اپنی مجد و شرافت کی بازیابی کر سکیں گے، نیز ہر اس شخص کو ادب سکھانے پر قادر ہو سکیں گے جس نے ہماری عزت و آبرو اور ہماری شرافت پر دست درازی کی تھی، ہمارے نوجوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ذلہ تمیز سلوک کیا تھا، ہمارے کمسن بچوں اور عمر رسیدہ بزرگوں کو موت کی نیند سلا دیا اور ہماری عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کیا